اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ روز ضربت مولا کائنات امیر المؤمنین ہے۔ دنیا بھر میں موجود امت مسلمہ بالخصوص علماء، فقہاء، مراجع اور بالاخص حضرت ولی العصر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا دور یقیناً مشکلات کا دور ہے، نا انصافی اور ظلم و جور پہ مبنی دور ہے، اور اتنے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، اتنی نا انصافی پیدا ہو چکی ہے کہ والدین کو اولاد پہ اعتماد نہیں، اولاد کو والدین پہ اعتماد نہیں، والدین اپنی اولاد کو دشمن سمجھتے ہیں اور اولاد اپنے والدین کو دشمن سمجھتی ہے۔ اور جہاں تک پھر دنیاوی حکومتوں کا تعلق ہے تو ان میں تو ایسے حالات اور مشکلات پیدا ہو چکی ہیں کہ جہاں پر آپ کو اینٹی کرپشن ادارے نظر آئیں گے، خود ان میں بھی کرپشن موجود ہوگی۔ اور اس ظلم و جور کا خاتمہ کرنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا مشکل نہیں ہے اگر یہ حکومتیں مولا کائنات کے دور حکومت کو دیکھیں، اور مولا کائنات نے جو 4 سال 9 مہینے حکومت کی ہے اور جو طرز حکومت قائم کیا ہے، اس طرز حکومت کو دیکھ کر، مطالعہ کر کے، سمجھ کر اگر نافذ کر دیں تو جن مشکلات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ کیسا دور حکومت تھا مولا کائنات کا! 25 ذی الحج روز جمعہ سن 35 ہجری مولا کائنات کی حکومت کا یعنی مولا کائنات کی اس روز بیعت ہوئی۔ 26 ذی الحج سن 35 ہجری روز ہفتہ مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا پہلا دن ہے۔ لیکن کیا کمال کیا ہے مولا کائنات نے کہ کوئی بھوکا نہیں رہا، کوئی بے گھر نہیں رہا، کوئی ایسا انسان نہیں گزرا کہ جو مریض تھا علاج کے لیے پیسہ نہ تھا۔ ایسا مولا کائنات نے ایک نظام کو سیٹ اپ کیا ہے کہ ہر طرف سے عدل اور انصاف قائم تھا۔ اور کتنا عدل و انصاف قائم تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک مقام پر مولا کائنات نے ایک خطبہ دیا ہے۔ اے کاش یہ حکومتیں اگر فقط اسی خطبہ کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پہ عمل کر لیں اور حکومتوں سے نیچے آ جائیں، خود جو ہمارے اندر ناانصافیاں ہیں، جو ہم ظلم کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ساتھ علی والے کہلوا رہے ہیں، اگر ہم اس خطبہ کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنے اوپر نافذ کریں تو یہ ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، واللہ مجھ علی کو اللہ کی قسم، لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ سَعَدَانِ مُسَحَّدَ۔ سعدان ایک جھاڑی ہے اور اتنی خاردار جھاڑی ہے کہ سوائے اونٹ کے اس کو کوئی اور جانور نہیں کھاتا۔ مولا فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھ علی ابن ابی طالب کو اگر اس خاردار سعدان نامی جھاڑی کے اوپر جاگتے ہوئے گزارنا پڑے، میں گزار لوں گا۔ وَأُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّدًا، اور توق اور زنجیر میں جکڑ کر مجھے گھسیٹا جائے۔ احب الی من ان القی اللہ ورسولہ یوم القیامت ظالما لبعض العباد وغاصبا لشیء من الحطام۔ فرمایا مجھے یہ 2 کام تو پسند ہیں، لیکن خدا کی قسم میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں مر کر میدان محشر میں جاؤں، اللہ اور رسول سے میری ملاقات اس حال میں ہو کہ کوئی آ کر کہے یا علی تو نے میرا حق کھایا تھا، اور کوئی آ کر کہے کہ یا علی تو نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ فرمایا میں علی سعدان نامی جھاڑی کے اوپر رات گزار لوں گا، تو کو زنجیر میں مجھے جکڑ کر گھسیٹا جائے،
برداشت کر لوں گا، لیکن یہ دو باتیں میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ ایک میدان معاشر میرے خلاف نا انصافی اور ظلم کا مقدمہ ہو، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا فَكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَا قُفُولُهَا، میں علی اس نفس کی خاطر کیوں کسی کے اوپر ظلم کروں کہ جو نفس فنا ہونے کی طرف جلدی کرنے والا ہے۔ وَيَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولُهَا، اور میں اس نفس کی خاطر لوگوں کے اوپر ظلم کروں، لوگوں کا حق کھاؤں کہ جو نفس مر کر مدتوں مٹی کے نیچے دبا رہے گا۔ فرمایا نہیں کر سکتا۔ اس سے اگلا، اسی خطبے کا جو اگلا حصہ ہے، جو مولا کائنات کے پاس مولا کائنات کا بھائی حضرت عقیل آئے ہیں اور مولا کائنات سے آ کر ایک بات کی ہے، مولا کائنات نے وہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا واللہ لقد رأیت عقیلا، خدا کی قسم میں نے اپنے بھائی عقیل کو دیکھا، وقد املکا، انتہائی فقر و فاقہ کی حالت میں تھے، حتی استماحنی من برکم صاعا، تم لوگوں کے حصے سے جو بیت المال ہے نا، عقیل نے مجھ سے آ کر کہا یا علی جو باقی لوگوں کو دیتے ہیں نا اس سے مجھے زیادہ دیں، یعنی تم لوگوں کا جو حصہ ہے اس میں سے مجھے کہا کہ کچھ زیادہ دیں۔ حتی استماحنی من برکم صاعا ورأیت صبیانہ، مولا فرماتے پھر میں نے عقیل کے بچوں کو دیکھا، شعث الشعور غبر الالوان من فقرہم، فرمایا بال بکھرے ہوئے تھے، فقر و فاقہ کے آثار نمایاں تھے، کأنما سودت وجوہہم بالعظم، ایسے لگتا تھا کہ جیسے نیل چھڑک کر کسی نے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا ہو۔ آودنی مؤکدن، اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے، وکرر علی القول مرددن، اور اپنی اس بات کو بار بار دہرایا کہ مجھے کچھ زیادہ دیا جائے۔ فاصغیت الیہ سمعی، میں نے غور اور خوض کے ساتھ عقیل کی بات کو کان لگا کر سنا۔ فظن انی ابیعہ دینی، عجیب، فرمایا مولا نے، فرمایا میرا بھائی تو میرے بارے میں یہ گمان کر رہا تھا کہ میں اس کے کہنے پر تم لوگوں کے حصے کا کچھ اٹھا کر عقیل کی ہتھیلی پر رکھ کر اپنا دین عقیل کو فروخت کر دوں گا۔ فأحمیت لہ حدیدتاً، جب میں نے اس کی بات کو سنا، اس کے اصرار اور اس کے تکرار کو سنا، تو میں نے ایک لوہے کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو گرم کیا۔ فأحمیت لہ حدیدتاً ثم ادنیتها من جسمہ، پھر میں نے اس کو گرم کر کے اٹھا کر عقیل کے جسم کے قریب کیا۔ لیعتبر بها، میں چاہتا تھا کہ عقیل اس سے عبرت حاصل کرے۔ فضجا ضجیجا ذی دنف من المها، بس میرے قریب کرنے میں دیر تھی کہ عقیل ایسے چیخا جیسے کوئی انسان درد میں اور بیماری میں مبتلا ہو اور درد اور بیماری کی وجہ سے چیختا ہے۔ وَكَادَ أَن يَحْتَرِقَ مِن مِّيسَمِهَا، قریب تھا کہ عقیل کا جسم جل جائے۔ جب اس کی یہ حالت میں نے دیکھی، فَقُلْتُ لَهُ، میں نے عقیل سے کہا، ثَقَلَتْكَ الثَّوَاقِلُ یا عقیل، عقیل تیرے اوپر ماتم کرنے والی عورتیں ماتم کریں۔ أَتَئِنُّ مِن نَارٍ أَتَئِنُّ مِن نَارٍ أَحْمَاهَا إِنسَانُهَا لِلْعِبِ، کیا تو اس آگ سے ڈر رہا ہے کہ جس آگ کو جلانے والا ایک انسان ہے اور جلائی اس غرض سے ہے کہ وہ مذاق کرے؟ جلانے کے غضب، آپ کو جلانے کے مقصد سے اس نے آگ کو نہیں جلایا، لوہا گرم نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے چیخ رہا ہے۔ وَتَجُرُّنِي إِلَى نَارٍ أَحْمَاهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ، اور مجھ سے نا انصافی کرا کے مجھے ایک ایسی آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے کہ جس کو جلانے والا خدا ہے اور اپنے غضب کی وجہ سے اس نے جلایا ہے۔ پھر مولا کائنات نے تو فرمایا، مولا کائنات نے ایک عجیب جملہ فرمایا،
فرمایا لو اعطیت اقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ. فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ فرمایا اگر 7 اقلیم یعنی 7 آسمان اور ان کے ماتحت جو کچھ ہے یہ سب کچھ اٹھا کر میری ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے یا علی وہ چیونٹی جا رہی ہے، اس چیونٹی کے اوپر تھوڑا سا ظلم کرو، وہ یہ کہ اس کے منہ سے ظلم کے ساتھ جو کا چھلکا چھین لو، یہ 7 آسمان اور ان کے ماتحت جو کچھ ہے یہ قبول کر لو. فرمایا میں ان 7 یعنی 7 اقلیم کی بادشاہی کو ٹھکرا دوں گا، چیونٹی کے اوپر بھی اتنا سا ظلم کرنے کے لیے میں علی کبھی تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جارج جرداق نے لکھا، عیسائی ہے، اس نے لکھا قتل علی، مارا گیا علی. علی کو کیوں مارا؟ اس نے کتاب لکھی، عیسائی نے باقاعدہ طور پر امیر المومنین کی شخصیت پر اس کتاب میں لکھا قتل علی، علی کو قتل کر دیا گیا. کیوں؟ لشدت عدلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی عادل بہت سخت تھا. عدل علی کی وجہ سے علی کو شہید کر دیا گیا. خداوندہ بحق محمد و آل محمد سیرت امیر المومنین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی امت مسلمہ کو توفیق مرحمت فرما. صلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین المعصومین.